السلام علیکم. مارک مینسن کی کتاب دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اپ کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نے فیڈ بیک لوپ فرام دا ہیل کی بات کرنی ہے. آتھر یہ کہتا ہے کہ ہم انسانوں کی ایک عادت ہے کہ ہم ہمیشہ تمام سوالات کے خود ہی کچھ منفی جوابات تیار کر لیتے ہیں. ہم امیجینیشنز میں جا کر انتہائی منفی سوچ کی بنیاد پر کچھ ایسے جواب اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم مسلسل پریشان رہتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس فیڈ بیک سے جو کہ ہیلتھ سے مسلسل ایک فیڈ بیک آپ خود ہی آبٹین کر رہے ہیں، خود ہی اسے جنریٹ کر رہے ہیں، اس سے بچنا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو نہ تو آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہوتا ہے. جب وہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی ایک مطمئن سی، ایک اطمینان بخش، خوبصورت خوشکن زندگی کا راز بھی ہے کہ آپ حقیقی زندگی میں جئیں، حقیقی دنیا میں جئیں، بجائے اس کے کہ آپ مختلف پریشانیوں کو لے کر ان کے بارے میں خود سے منفی پہلوؤں کی بنیاد پر مختلف چیزیں سوچتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں. کبھی آپ کسی خوف اور وسوسے اور اندیشے کی وجہ سے پریشان رہیں، کبھی آپ کچھ ہو جانے والی چیز، کوئی ایسا ایونٹ جو ہو چکا ہے اس کے غم میں مسلسل پریشان رہیں. تو آپ کی جو ایک حقیقی زندگی ہوتی ہے، جو ریئل انسٹنٹ آپ گزار رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آپ کا حال ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی فزیکل پین نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ جس کا آپ کو تنگ کر سکے. لیکن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مستقبل سے مروجہ کچھ خوف ہوتے ہیں ان کو سمیٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس سے متعلقہ کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بھولنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، اس کی بنیاد پر پریشان رہتے ہیں. اب یہی بات آتھر کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے ملنا ہے، کسی شخص کا سامنا کرنے سے آپ گھبرا رہے ہیں، اور پھر اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ یہ گھبراہٹ مجھ پر کیوں مسلسل طاری ہو رہی ہے. آپ ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ اٹ سیلف ایک نیگیٹو رویہ ہے. آپ ایک ہی وقت میں مختلف ڈائمینشنز میں اپنی انرجی کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اٹ سیلف ایک بری خواہش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک وقت میں ایک طرف فوکس رہنا چاہیے. اب وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام ٹھیک کرنے کی کوشش میں آپ سارے کام تھوڑے تھوڑے خراب کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اپنی انہی مسٹیکس کو لے کر آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ پریشان ہوتے ہیں اور پھر آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، تنہائی محسوس کرتے ہیں اور مزید پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس پریشانی کو بھی آپ ایک اپنے خلاف ایک دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں جو کہ آپ کا ہی پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آپ کو تنگ کرنا، آپ کو غصہ دلانا بہت زیادہ آسان ہے، اور پھر آپ کو اس بات پر لوگوں کے اوپر پہلے غصہ آتا ہے کہ وہ آپ کو بڑے آرام سے کسی بھی آپ جنجلا جاتے ہیں، آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے. آپ اگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر آپ لوگوں پر غصہ کرتے ہیں، آپ کی اگریشن جنریٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ غصہ جو ہے وہ آپ کو اپنے خلاف ہی محسوس ہونے لگ جاتا ہے. آپ اپنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر بندہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے اور ہر بندہ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے. اب اسی فیڈ بیک لوپ کو وہ بیسیکلی بڑے آرام سے، بڑے سمپل سے انداز میں ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. آپ ہسٹوریکل جو نیومیرک ڈیٹا آپ کے پاس ہے ایونٹ سے ریلیٹڈ، کہ میں نے کچھ ایسا کیا تو یہ ہو گیا، اب دوبارہ میں یہی کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، یا مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا جس کا یہ نتیجہ نکلا، اب دوبارہ ویسا ہی کوئی کام ہونے جا رہا ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ کوز اینڈ ایفیکٹ تھنکنگ ہے جس کی بنیاد پر آپ مسلسل پریشان رہتے ہیں. اور یہی سب کچھ سوچتے سوچتے ایک اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوزر سمجھنے لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ہی ہر چیز کا، ہر منفی اور ہر نیگیٹو نتیجے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کو اپنی ذات کے اندر نظر آنے لگتی ہے. اب اس چیز کا حل کیا ہے؟ آپ کیسے اس مسئلے کو سولو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ آپ کو، جو آتھر ہے وہ آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ اس اشرف المخلوقات کا حصہ ہیں کہ جو سوچوں کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے، جو اتنی انٹیلیجنٹ ہے، جو اتنی زیادہ سمارٹ ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھی، اپنے سے منسلک چیزوں کا بھی ایک ریشنیل کی بنیاد پر لاجیکل انالیسس کر سکتی ہے، ایک منطقی جائزہ لے سکتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. آپ یہ کوز اینڈ ایفیکٹ والی جو چیز ہے یہ ایک انٹیلیجنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور آپ نے اس کا مثبت استعمال کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو منفی طور پر ہی چوز کریں، اسے منفی طور پر یوز کریں. اچھا، اب وہ اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہے کہ ایسا موجودہ جو ہماری جنریشن ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا وغیرہ کی بہت زیادہ
جو انٹرویژن ہوئی ہے سوسائٹی میں، اس کے بعد سے ہم لوگ مسلسل ڈپریسڈ اور پریشان اور انیکزیس کیوں رہنے لگے ہیں. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک تو ایک کنزیومر کلچر ڈیولپ ہو گیا. کنزیومر کلچر میں آرگنائزیشن نے اپنی مارکیٹنگ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کی بنیاد پر مختلف اپروچز کو یوز کرتے ہوئے، خاص طور پہ سائیکومیٹرک جو انالیسز ہیں ان کی بنیاد پر جو مارکیٹنگ ٹیکنیکس انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھانا شروع کر دیے جنہیں مسلسل آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ ان جیسے قطعی طور پہ بالکل بھی نہیں بن سکتے. آپ مارکیٹنگ کو اگر اس کے پیٹرن کو انالائز کریں نا، تو مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے اس وقت ہماری اس پوری دنیا کی اکانومی میں. ہماری ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں مارکیٹنگ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. یہ جتنے بھی بلاگرز، انفلوئنسرز، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کے علاوہ جو کھیل ہیں، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہیں، گوگل ہے، سرچ انجنز ہیں، کچھ بھی، ان سب میں ایک بنیادی فیکٹر آپ کو نظر آئے گا جو کہ بزنس جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہے مارکیٹنگ. تو اس مارکیٹنگ نے جس کنزیومر کلچر کو جنم دیا ہے، اس نے آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ پلیس کر دیے ہیں کہ جو آپ سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ سے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، آپ سے بہت زیادہ ویلتھی ہیں، آپ سے بہت زیادہ، مثال کے طور پہ ہم کسی ایک ایسی عورت کی مثال لیتے ہیں کہ جس کے اپنے گھر میں کھانے پکانے کا جو انگریڈینٹس ہیں وہ 3 وقت میں سارے کے سارے انگریڈینٹس اسے پورے نہیں کیے جا رہے. اس کی سبزی، روٹی، کھانا جو ہے اس کا بیسیکلی لالے پڑے ہوئے ہیں روٹی کے، اور وہ بس محدود سے وسائل کے اندر اس نے سب کچھ بنانا ہے. اور ایسے بے شمار گھر ہیں جہاں پہ آپ کو یہ سچویشن نظر آئے گی. یہ بالکل بھی لوور مڈل کلاس یا غربت کی لڑائی نہیں ہے، یہ مہنگائی کی اور موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہم جو اس کی ریپرکشنز فیس کریں، ہر گھر کی یہ سٹوری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہی ماں یا وہی بیوی جو ہے وہ اپنے گھر میں تو ان مصیبتوں کو فیس کر رہی ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہے وہ ذائقہ، ہم اور جناب جیو اور یہ وہ اس طرح کے ٹی وی چینلز پہ کہیں پہ اسے ڈرامے میں، اور کہیں پہ اسے کسی شارٹ سٹوری میں، کسی فلم میں، کسی کمرشل میں، ایڈ میں، یا کسی کوکنگ شو میں، یا کسی مارننگ شو میں اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت نے 12-14 ہزار روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ ایک سائڈ پہ کوکنگ ہو رہی ہے جہاں پر تقریباً کوئی 30-40 ہزار روپے کا سامان آن ہینڈ موجود ہے، اور اس میں سے آدھا سامان ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایسے انگریڈینٹس یوز کیے جا رہے ہیں کھانے کا ذائقہ بنانے کے لیے کہ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. اس کے بچے، اس کا جو شوہر یا اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ساری چیزیں ایک وقت کے کھانے میں جنریٹ کرنے کی. اور اسی طرح سے کنزیومر کلچر سے ہٹ کر جو مائی لائف از بیوٹیفل دین یور لائف، سوشل میڈیا کو وہ اس کو یہ نام دیتا ہے کہ میری زندگی تم سے زیادہ اچھی ہے. سوشل میڈیا پر آپ مسلسل اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھتے ہیں، آپ مسلسل بلاگرز دیکھتے ہیں، آپ انفلوئنسرز دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹسز وغیرہ دیکھتے ہوئے، اسنیپ چیٹ پہ لوگ مسلسل ایک دے آر جسٹ بریگنگ اباؤٹ دیئر ریسورسز، their enjoyment, their lifestyle, their fashion, their clothes, their whatever they are using, they are just posting it on social media. وہ ہر چیز آپ کو دکھا رہے ہیں اور وہ آپ کو مسلسل یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم تو بہت خوشحال ہیں، ہم بہت مطمئن ہیں، ہم بہت سکون میں ہیں. اب یہاں پہ وہ آتھر ایک مثال دیتا ہے کہ ہمارے جو ایکس جنریشنز تھیں، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، مطلب میرے جو دادا تھے اور پھر ان کے جو والد تھے، اگر ان کے دور میں کوئی پریشان ہوتا تھا تو وہ رات کے ٹائم جب وہ باہر کسی سے لڑ جھگڑ کے یا کسی بھی بنیاد پر وہ کسی پریشانی کی وجہ سے گھر آتے تھے تو وہ کچھ دیر کے لیے آ کے اپنی فیملی میں بیٹھتے تھے. کبھی وہ اپنا کتھارسس کر لیتے تھے، کبھی وہ باہر، ہم نے ایک کلچر دیکھا ہوا ہے خود بھی اپنے بچپن میں بھی اور سنتے بھی آئے ہیں کہ بڑے سے درخت کے نیچے مختلف جگہوں پر ایسی گاؤں دیہات والے ایریاز میں بھی اور شہروں میں بھی ایون جہاں پہ ذرا گنجان آبادی ہوتی تھی وہاں پہ یہ تھڑے بازیاں اور یہ ساری چیزیں، ہم ان چیزوں سے آشنا ہے، واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اپنے کتھارسس کے لیے یہ میڈیم یوز کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے، 5-7 لوگ اکٹھے ہوتے تھے جس میں 2 بندے ان پہ کرٹیسائز کرتے تھے، 3 بندے ان کی بات سمجھتے تھے اور رات تک وہ بالکل کام ڈاؤن ہو جاتے تھے اور وہ بالکل نارمل گھر آ کے آرام سے بیٹھ کے. اگر وہ نہیں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے تو وہ باہر سے لڑ جھگڑ کر گھر آتے تھے اس پریشانی کو لے کے، پھر ان کے گھر والے جو تھے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونے کے بعد، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری شیئرنگ ہونے کے بعد وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، اب آپ باہر سے کہیں سے اسی مصیبت میں پریشانی میں گھر آتے ہیں یا آپ ویسے ہی پریشان ہیں گھر ہی بیٹھے ہوئے
تو آپ فوراً انٹرنیٹ پہ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسری دنیا سے، اور ہر ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کلام جا رہا ہوں، اور آپ کے دوستوں نے آج ہی آپ کو ڈچ کروایا، انہوں نے آج ہی آپ کی سارے پلانس کی ماں بہنیں کی ہے، اور انہوں نے آپ کو کسی طرف نہیں جانے دیا، کسی پہاڑی پہ نہیں چڑھنے دیا، کوئی شہر سے باہر نہیں نکلنے دیا، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 بندے جو ہیں وہ کمراٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پونچھے ٹانگے ہوئے وہ جناب پانیوں کے اندر اپنے پاؤں لہرا رہے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ویسے کپڑے نہیں ہیں، 100 قسم کے پرابلمس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کی اچیومنٹ، آپ کو جاب بھی نہیں ملی ابھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیلی جینیفر جو ہے اس نے جناب اتنے ملینز، اور جیف نے اتنے ملینز اور امپورٹ کر لیے ہیں اپنے کیپٹل میں، امیزن نے یہ کر دیا ہے، ٹویٹر یہ لانچ کر رہا ہے، زکربرگ جو ہے اس نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے، ادھر پیوٹن نے یہ کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اوباما یہ کہہ رہا ہے، جو بائیڈن کا یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے، مودی نے ایسا کر دیا، مطلب پوری دنیا کی سٹوریاں جو ہے نا وہ ساری آپ کے سامنے آ کے میجر میگا ایونٹس آپ کو ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کی ذات جو ہے نا وہ نکار خانے میں طوطی کی طرح بالکل ہی کہیں کبھی یہاں پہ سر ٹکراتی ہے، اور کبھی ادھر سر ٹکراتی ہے، کبھی ادھر سر، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ کو 14 سال کا بچہ ایک نظر آ جاتا ہے کہ اس نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہی، آپ کو وہ ننھا پروفیسر نظر آ جاتا ہے، آپ کو وہ اس طرح کی ایک عورت نظر آ جاتی ہے کہ جس کے پاس صرف خوبصورت آنکھیں ہیں، اور اس کی 3-4 شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں، آپ کو بلاگرز نظر آ جاتے ہیں، وہ ایسی آپ کو چیزیں سوشل میڈیا پر مل جاتی ہیں کہ جو آپ کی ذات کو، آپ کو دن دہاڑے قتل کرنے کے لیے بالکل کافی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو زندہ درگور کر دیتی ہیں، اور آپ کی جو رات ہے بس میرے جو منہ میں لفظ آیا تھا میں وہ نہیں بولنا چاہ رہا۔ تو اب اس کا حل آپ کا جو مارک مینسن ہے وہ کیا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ اس کو کوڈ کرتا ہے ایک اور بہت بڑے فلاسفر کو، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلسل خواہش جو ہے کامیابی کے لیے، اکمپلشمنٹس کے لیے، سینس آف اکمپلشمنٹ اینڈ اچیومنٹ، قدم قدم پر کامیابی، یہ اٹ سیلف ایک نیگیٹو سوچ ہے، یہ ایک غلط رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف ہر قدم پہ جیتنا نہیں ہے، آپ کو ہارنا بھی ہے، آپ کو شکست کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ اسٹرائیو کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ جد و جہد کرنی ہے۔ اگر اندھیرا ہی نہیں ہوگا تو روشنی کیسے اپنا آپ دکھائے گی؟ اگر آپ ٹھٹرتے ہوئے باہر ٹھنڈ سے موسلادھار بارش میں گیلے ہو کر گھر میں نہیں آئیں گے تو کیسے گھر میں آ کے آپ لحاف کے گرم لحاف کے اندر گھس کے اپنے کپڑے سکھا کر جو سکون ملتا ہے وہ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اگر آپ دھوپ کی تماشتوں میں نہیں جائیں گے، اگر آپ دھوپ کی مسلسل دھوپ کی وجہ سے لگنے والی گرمی اور پسینے میں شرابور ہونے کا مزہ نہیں چکھیں گے تو کیسے ایئر کنڈیشن آپ کو اپنا مزہ چکھائے گا؟ اگر آپ ان منفی رویوں سے، اس منفی پروسیس سے نہیں گزریں گے تو جو مثبت چیزیں ہیں، جو کامیابیاں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو روشنیاں ہیں، جو آسانیاں ہیں، وہ آپ کو بالکل بھی وہ سکون، وہ لذت، وہ آرام نہیں دے سکیں گی جو کہ ان چیزوں میں مضمر ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا آپ چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان سارے یہ جو فیڈ بیک لوپ فرام ہیل ہے، اور مسلسل کسی بھی چیز کے بارے میں برا سوچنا جو ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اچھی چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچنا، آپ نے مسلسل کامیاب، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، دوسرے کی کمپیریزن میں اپنی پوزیشن کو انالائز کر کے آپ صرف اور صرف، اور خاص طور پہ وہ ٹینشن میں تو آپ پڑیں گے نا اگر آپ اپنی پوزیشن کو ریلیٹ کریں گے سوشل میڈیا کی لائف سے، ان لوگوں کی زندگی سے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، اپنا اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ میں نے ابھی جو بھی باتیں کی ہیں، آپ ان کو اگر بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو اس میں سے کچھ نہ، کیونکہ یہ بہت بڑے بندے کی باتوں کو میں نے کوٹ کیا، اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں جو ہیں وہ بک چکی ہیں، اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں میری سمجھ میں آئیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے بھی پرفیکشن اٹین کرنے کے چکر میں بے شمار ایسا وقت ضائع کیا، مطلب میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو میں نے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں کر دیں کہ جو ایکسیپٹیبل تھی، مگر اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے میں نے پورا 1 گھنٹہ اور ضائع کر دیا۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ جو ان مسٹیکس کا یا ان غلطیوں کا کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا کسی کے اوپر کہ وہ آپ کو کہے گا کہ یہ بندہ فارغ ہے، لیکن آپ وہ ایک چھوٹا سا پی اور آر اور ایس ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں کہ اس دوران آپ اور بھی اچیومنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر آپ کو تسلیم کرنا ہے کہ ایسی بے شمار حقائق ہیں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کے لیے آپ ایرن کرتے ہیں، when you yearn for something، وہ چیز آپ سے دور بھاگ جاتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہتی۔
जिस चीज़ के लिए आप जितनी कोशिश करेंगे, जितना उसके लिए पागल हो जाए, आपको किसी ना किसी पॉइंट पर आके ये रियलाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे बिठाए आप सोचना शुरू कर दें और आप कोशिश भी इवन शुरू कर दें। कोशिश कहा जाता है ना कि सोचने से नहीं, कोशिश से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जो मेरे ये मेल ऑडियंस है जितनी भी, वो क्या सोचने के बाद कोशिश करके हामिला हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेडी डॉक्टर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसका मतलब कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं भाई, कोई ना कोई ऐसी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो जेंडर के पर्सपेक्टिव में देखें, क्लास, सोशल क्लास के पर्सपेक्टिव में देखें, नेशनैलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें। एक बंदा जो है वो पैदा अगर मुल्तान में या लाहौर में हो गया है, तो वो क्यों ये चाह रहा है कि मैं भी 16 साल की उम्र में ही पहाड़ जो है बड़ी तेज़ी से ऐसे चढ़ जाऊँ, जैसे आप KPK में जाते हैं तो आप बच्चों को देखते हैं। या एक बंदा जो है वो कनाडा की पैदावार है, उसके बड़े किसी सर तरीन इलाके की, तो वो सिटी में और यहाँ पे अपना जैकबाबाद में रह के वो क्यों ये चाह रहा है कि उसको भी जो है वो सर्दी का इतना आदी हो कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े। आपको अपने ब्रॉडअप पे, अपने बैकग्राउंड पे, अपनी प्रैक्टिकल जो सोशल और नेचुरल रियलिटीज़ हैं आपके बैकग्राउंड में, उनके मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पालना है। और ठीक है, ख्वाहिशात बिल्कुल डुएबल ऐसी भी हो सकती हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी किसी बहुत दूर किसी मुकाम पर ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आप सुनते हैं वो आपको ऐसी बेशुमार बातें बताते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी एक हद के अंदर रहते हैं। पागल नहीं हो जाना किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे को बातें करते देखकर, किसी दूसरे का लाइफस्टाइल देखकर, किसी दूसरे का फैशन, उसकी कपड़े देखकर, उसका स्टेटस देखकर, उसकी गाड़ी देखकर, उसके दोस्त देखकर, उसकी आनियाँ जानियाँ देखकर अपना सुकून बर्बाद नहीं करना। ये चीज़ मार्क मैनसन आपको बता रहा है। अगर समझ जाएंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। इसी सिलसिले की तीसरी वीडियो जो है उस पर हम आगे जो कुछ उसने बातें की हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।